سوشل میڈیا پر ہمارے ایک کامریڈ دوست صبت وائن صاحب فرما رہے تھے کہ کچھ مارکسٹ حضرات مارکسزم کے دشمنوں کو مارکسٹ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جیسا کہ انہوں نے رسل کا حوالہ بھی پیش کیا، لیکن لبرل حضرات کی خواہ خواہ دم پر پاؤں آیا ہوا ہے۔ تو پہلے ان کو سمجھنا چاہیے کہ مارکسزم لبرلزم پر تنقید کیا کرتا ہے۔ لبرلزم ایک سیاسی نظریہ ہے۔ ان میں فرق کو واضح کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں، کیونکہ لبرل پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو سمجھے بغیر مارکسزم پر علمی تنقید ممکن نہیں ہے۔ میں یہاں دونوں کا ایک تقابل جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دوستو، مارکسزم کے مطابق لبرلزم ایک ایسا نظام ہے جو محنت کش طبقے کے استحصال کو برقرار رکھنے اور طبقاتی فرق کو مضبوط کرنے کے اصولوں پر مبنی ہے۔ مارکسزم کہتا ہے کہ لبرلزم میں ذاتی ملکیت، آزاد منڈی اور جمہوریت کی خوبیاں در حقیقت سرمایہ دار طبقے کے مفاد کا تحفظ کرتی ہیں اور محنت کش طبقے کو حقیقی آزادی، مساوات اور انصاف سے محروم رکھتی ہیں۔ مارکسزم کے نزدیک سرمایہ دارانہ نظام اور لبرلزم کے اصولوں کو ترک کر کے ہی ایک منصفانہ، مساوی اور حقیقی جمہوری نظام قائم کیا جا سکتا ہے، جس میں معاشرتی وسائل پر اجتماعی ملکیت اور ہر فرد کو اپنی محنت کا پورا معاوضہ مل سکے۔ دوستو، مارکسزم لبرلزم پر بنیادی طور پر جو تنقید کرتا ہے وہ اسے ذاتی ملکیت اور استحصال کے تعلق کو جوڑ کر دیکھتا ہے۔ اگر اس کی تھوڑی وضاحت کی جائے تو انسانی اسے سمجھا جا سکتی ہے۔ دوستو، مارکسزم کے نزدیک ذاتی ملکیت وہ بنیادی عنصر ہے جو سرمایہ داری نظام میں استحصال کو فروغ دیتا ہے۔ مارکس کے مطابق لبرلزم میں ذاتی ملکیت کو مقدس سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وسائل اور دولت کا ارتکاز چند افراد کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، جبکہ باقی طبقہ محنت کرنے کے باوجود کم اجرت پر زندگی گزارتا ہے۔ مارکسزم کہتا ہے کہ پیداواری وسائل کی ذاتی ملکیت اصل میں طبقاتی تفریق کو جنم دیتی ہے اور سرمایہ دارانہ استحصال کی جڑ ہے، کیونکہ اس سے محنت کش طبقے کو اپنی محنت کی اصل قیمت نہیں ملتی۔ دوسری تنقید آزاد منڈی کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ دوستو، مارکسزم آزاد منڈی یعنی فری مارکیٹ کے تصور کو ایک وہم سمجھتا ہے۔ مارکس کے مطابق آزاد منڈی کا نظام اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ مسابقت کی وجہ، مقابلہ بازی کی وجہ سے ہر شخص کو برابر مواقع ملتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ مسابقت دولت اور وسائل کے حامل سرمایہ داروں کے حق میں ہوتی ہے۔ بڑی کمپنیاں اور سرمایہ دار چھوٹی کمپنیوں اور محنت کشوں کی مسابقت میں دبا دیتے ہیں، جس سے دولت کا ارتکاز مزید بڑھتا ہے۔ مارکسزم کے مطابق آزاد منڈی کا نظام معاشرتی عدم مساوات کو فروغ دیتا ہے اور اصل میں ایک ایسے نظام کو برقرار رکھتا ہے جس میں محنت کش طبقہ ہمیشہ استحصال کا شکار ہوتا ہے۔ اس طرح جو مواقع کی برابری کے تصور پر بات کی جاتی ہے کہ لبرلزم برابری کی بات کرتا ہے، وہ بھی عملی طور پر نادرست ہے۔ لبرلزم اس بات پر زور دیتا ہے کہ سب کو یکساں مواقع دیے جائیں اور ہر فرد کو محنت کے مطابق ترقی کا حق حاصل ہو، لیکن مارکسزم کہتا ہے کہ طبقاتی معاشرت میں یہ نظریہ حقیقت میں ممکن ہی نہیں۔ مارکسزم کے مطابق غریب طبقے اور سرمایہ دار طبقے کے افراد کے پاس وسائل، تعلیم اور معاشرتی مواقع میں اتنا بڑا فرق ہوتا ہے کہ حقیقی مساوات ممکن نہیں ہو پاتی۔ مارکس کے مطابق محض مواقع کی برابری کا وعدہ کافی نہیں، بلکہ معاشرتی ڈھانچے میں بنیادی تبدیلی ضروری ہے تاکہ ہر فرد کو اپنی محنت کے مطابق حقیقی اجرت اور اس کے جو حقوق ہیں وہ مل سکے۔ ایک اور بات جو لبرلزم انفرادی آزادی اور حقیقی آزادی میں
فرق کو ملوز خاطر نہیں رکھتا۔ لبرلزم انفرادی آزادی کو بہت اہمیت دیتا ہے، مگر مارکسزم کہتا ہے کہ یہ صرف دکھاوے کی آزادی ہے۔ مارکسزم کے نزدیک حقیقی آزادی دوستو تب ہوتی ہے جب ہر فرد کو اپنی زندگی اور معاشی فیصلوں میں خود مختاری حاصل ہو، جو کہ سرمایہ داری نظام میں ممکن نہیں ہے۔ سرمایہ داری نظام میں محنت کش طبقہ ہمیشہ اپنی بقا کے لیے سرمایہ داروں کے تابع رہتا ہے، اور اس کا محنت کا اصل فائدہ خود اسے نہیں ملتا بلکہ سرمایہ دار کو ملتا ہے۔ مارکسزم کے نزدیک آزادی کا مطلب وسائل پر اجتماعی ملکیت اور محنت کش طبقے کی مکمل خود مختاری ہے۔ اس طرح اگر بات کی جائے لبرل جمہوریت کی، تو وہ بھی کتابی حد تک محدود ہے، یعنی لبرلزم جمہوریت کو ایک مثالی نظام سمجھتا ہے، مگر مارکسزم کے مطابق یہ جمہوریت اصل میں سرمایہ داروں کی جمہوریت ہے۔ اس نظام میں سیاست پر بڑے بڑے سرمایہ دار طبقے کا قبضہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے قانون سازی اور پالیسی سازی میں محنت کش طبقے کی آواز کمزور پڑ جاتی ہے۔ دوستو مارکس کے مطابق سرمایہ دارانہ جمہوریت صرف اس طبقے کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے جس کے پاس دولت اور طاقت ہوتی ہے، جبکہ غریب طبقہ اور مزدور طبقہ صرف ووٹ دینے کی حد تک محدود رہتا ہے۔ مارکسزم کے نزدیک اصل جمہوریت تبھی ممکن ہے جب محنت کش طبقہ اقتدار میں ہو اور وسائل پر کنٹرول رکھتا ہو۔ دوستو لبرلزم میں ترقی پر کافی بات کی جاتی ہے، جو سرمایہ دارانہ ترقی کا ایک جھوٹ ہے۔ لبرلزم میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ سرمایہ دارانہ ترقی معاشی خوشحالی اور معاشرتی فلاح کو بڑھاتی ہے۔ مارکسزم اس بات پر تنقید کرتا ہے کہ ترقی صرف اشرافیہ کے فائدے کے لیے ہوتی ہے اور محنت کش طبقے کے لیے اس کا نتیجہ زیادہ استحصال، زیادہ کام اور کم اجرت کی صورت میں نکلتا ہے۔ مارکسزم کے مطابق سرمایہ دارانہ ترقی سماجی انصاف اور مساوات کو فروغ دینے کے بجائے طبقاتی فرق کو بڑھاتی ہے اور معاشرتی وسائل کو چند لوگوں تک محدود کر دیتی ہے۔ لبرلزم کے پاس اگر غربت اور عدم مساوات کا حل کیا ہے؟ لبرلزم غربت اور عدم مساوات کے مسئلے کو فلاحی ریاست، جسے ویلفیئر اسٹیٹ کہا جاتا ہے، اور فلاحی پروگرامز کے ذریعے حل کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ دوستو مگر مارکسزم کہتا ہے کہ یہ عارضی اور ناکافی حل ہے۔ مارکسزم کے مطابق اصل مسئلہ سرمایہ داری کا نظام ہے جو استحصالی ڈھانچوں کو قائم رکھتا ہے۔ جب تک نظام تبدیل نہیں ہوگا اور وسائل پر اجتماعی کنٹرول نہیں ہوگا، غربت اور عدم مساوات ختم نہیں ہو سکتی، جو تیزی سے آپ دیکھیں بڑھ رہی ہے۔ مارکسزم کے مطابق سرمایہ داری کے ہوتے ہوئے غربت اور عدم مساوات کا مستقل حل ممکن نہیں ہے۔ دوستو مارکسزم کا ایک اہم نظریہ یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام میں محنت کش کو اس کی محنت کا حقیقی معاوضہ نہیں ملتا، بلکہ سرمایہ دار اس سے اضافی قدر، جسے ہم سرپلس ویلیو کہتے ہیں، کو نکال کر اپنے منافع میں اضافہ کرتا ہے۔ لبرلزم میں اجرت کا تعین منڈی کے اصولوں کے تحت ہوتا ہے، جسے منصفانہ سمجھا جاتا ہے، مگر مارکس کے مطابق یہ نظام محنت کش طبقے کا استحصال کرتا ہے، کیونکہ ان کی محنت کا بڑا حصہ سرمایہ داری کے پاس چلا جاتا ہے اور انہیں صرف اتنی اجرت ملتی ہے کہ وہ زندہ رہ سکیں اور کام کرتے رہیں۔ تو دوستو یہ چند نکات تھے جن پر مارکسزم کی طرف سے لبرلزم کے نظریے کو تصوراتی سمجھا جاتا ہے۔ اس پر مزید بات بھی ہوتی رہے گی۔ امید ہے اس سے ہمارے درمیان ایک بہتر مکالمہ جنم لے گا۔ یوٹیوب پر بھی میں نے چینل تشکیل دیا، جس کا لنک شیئر کر دوں گا۔ سبسکرائب کی استدعا نہیں ہے، بلکہ آپ اس سے سننے پر توجہ دیں۔ سبسکرائب سے فائدہ ہوگا کہ ویڈیو کا لنک آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں ملتا رہے گا۔ بہت شکریہ۔